السلام علیکم پیارے دوستو، کئی سال پہلے کا ذکر ہے کہ کسی ملک کے ایک شہر میں، جس کا نام و نشان بھی زمانے کے سینے سے مٹ گیا ہے، ایک معمولی سا دکاندار محنت مزدوری سے اپنی روزی کماتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ بچوں کے لیے حلال کا لقمہ حاصل کرے۔ اس نے کئی سال نہایت جافشانی سے محنت کی اور ماتھے کا پسینہ بہایا، لیکن سوائے ایک چھوٹی سی دکان کے اس کے پاس کوئی اندوہتا نہ تھا، بلکہ بڑی مشکل سے اپنے اہل و عیال کی روزی کماتا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا تھا کہ اس نے اس فانی دنیا میں 2 روزہ زندگی بسر کر لی ہے اور اچھا برا وقت گزار لیا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بہتر ہوں جو ہوا کے جھونکے کی طرح حرام کی کمائی سے مال و اسباب کے مالک بن جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دن اس بندہ خدا نے بسم اللہ کہہ کر اپنی دکان کا دروازہ کھولا تو اسے اپنا پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی دکان کی طرف آ رہا تھا۔ دوست نے اس کی مزاج پرسی کی اور اس کے کاروبار کا دریافت کیا۔ اس نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حلال کا لقمہ مل رہا ہے اور روکھی سوکھی پر بسر ہو رہی ہے۔ دکاندار کے دوست نے بھی اپنا ماجرا بیان کیا اور اپنی چادر میں چھپائی ہوئی تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، میرے دوست، میرا ارادہ سفر پر جانے کا ہے۔ اس تھیلی میں 1000 دینار ہیں، میری واپسی تک یہ تھیلی امانت رکھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر آپ تکلیف محسوس کریں تو میں کسی دوسرے دوست کے پاس رکھ دوں گا، لیکن اس شہر میں تمہارے جیسے دیانت دار شخص کا ملنا مشکل ہے۔ دکاندار نے کہا، میرے دوست، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنی تھیلی میرے حوالے کر دو اور نہایت راحت و اطمینان سے سفر پر چلے جاؤ، میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی دکاندار کے حوالے کر دی اور اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ دکاندار بھی اسے اللہ کی امان کہنے لگا اور اس کے جانے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور کپڑے کے تھان کرینے سے سجانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ 2-3 جوان اس کی دکان کے سامنے آ نکلے، جنہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہرے سے تکبر اور غرور کے آثار نمایاں تھے۔ پھر وہ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گھوڑوں سے اتر آئے اور اسی دکاندار سے باتیں کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور فرمائش کی کہ کوئی عمدہ قیمتی کپڑا دکھاؤ۔ اچانک انہیں دکان کے ایک کونے میں ریشمی کپڑا دکھائی دیا اور دکاندار سے فرمائش کی کہ اسے اٹھا لاؤ۔ دکاندار نے کپڑا اٹھایا اور ان کے سامنے پھیلا دیا تو انہوں نے اسے ایسا پسند کیا کہ اپنی خوشی نہ چھپا سکے۔ پھر ایک جوان کہنے لگا، اے مرد، شاید تمہیں معلوم نہ ہوگا کہ یہ کپڑا بہت قیمتی ہے، اس لیے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو۔ ہم صبح سے شہر اور بازار میں پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کپڑا کہیں نظر نہیں آیا اور اس کی تلاش میں تمہاری دکان پر پہنچے ہیں۔ دکاندار نے کہا، یہ کپڑا پرانے ذخیرے سے بچا ہوا ہے، میرے گاہک اس کی خرید کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا ہے اور کسی نے نہیں خریدا۔ خلاصہ یہ کہ ان جوانوں نے کپڑا اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سنے چل پڑے۔ دکاندار ان کے پیچھے دوڑا اور کہا، اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ایک جوان جو اپنے ساتھیوں سے قداور تھا کہنے لگا، کل شاہی محل میں آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کر لینا اور کپڑے کی قیمت لے لینا۔ دکاندار یہ باتیں سن کر حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں سے کپڑے کی قیمت وصول کرنا ممکن نہیں ہے۔ خدا خدا کر کے وہ دن گزر گیا اور دکاندار اپنے دوست کی تھیلی گھر لے گیا اور اسے ایک کونے میں چھپا دیا اور اگلے دن گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا تاکہ کپڑے کی قیمت وصول کرے۔ لیکن یہ سادہ لوح دکاندار اصل معاملے سے بے خبر تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ اس لیے کچھ دیر کے بعد جب محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف چوبدار کھڑے ہیں، جنہیں ان جوانوں کی نشانی بتائی جو کپڑا خرید لائے تھے۔ چوبداروں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ وہ کل آ کر واپسی جواب لے جائے۔ دکاندار تو سوچ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اچھی خاصی رقم کا مالک بن جائے گا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا اور واپس چل پڑا۔ اور پھر دوسرے دن رقم کے لیے آیا تو اسے کہا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد آئے، اور ہفتے کے بعد بھی یہی ہوتا رہا۔ خلاصہ یہ کہ ایک دن دکاندار نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ میں چند ہفتوں سے اپنی رقم کے لیے چکر لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا ہے۔ آخرکار وہ ایک دن پھر نہایت نا امیدی سے اپنی رقم کے لیے گیا تو اسے ایک نیک دل چوبدار ایک کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، اے شخص، تم کیسے سادہ لو ہو؟ بادشاہ کے مصاحبوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اس شکل و صورت کا کوئی شخص رقم کے لیے آئے تو اس سے آج اور کل کا وعدہ کریں اور ٹال دیں، یہاں تک کہ وہ تھک جائے۔ اس لیے تم خود بھی سوچو
کہ کب سے چکر لگا رہے ہو لیکن یہاں پر رقم کی کوئی نشانی نہیں ہے، اس لیے اگر تم پسند کرتے ہو تو زیادہ سر درد نہ لو اور کپڑے کی قیمت بھول جاؤ۔ دکاندار نے چوبدار سے کہا، میں نے وہ کپڑا نہ تو چرایا تھا اور نہ ہی حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت بھلا دوں، اور نہ ہی صدقہ اور خیرات مانگنے اور نہ ہی اپنا کام چھوڑ کر روز روز آ سکتا ہوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ مصاحب جیسے بھی ہیں مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور رقم وصول کروں گا۔ چوبدار نے کہا، بہرحال میں نے حقیقت بیان کر دی ہے، اب تمہارا دل جیسے بھی چاہے اسی پر عمل کرو، اس لیے دوبارہ کہوں گا کہ اپنی خوشی اور سلامتی چاہتے ہو تو اپنی رقم بھول جاؤ۔ اگر میرا مشورہ منظور نہیں ہے تو وہاں تک جا پہنچو جس جگہ عرب بھی اپنی بانسری بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دکاندار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ باتیں اور واقعات خواب میں دیکھ رہا ہے یا جاگ رہا ہے، اس لیے وہ چند مرتبہ پھر محل کی طرف گیا اور ان جوانوں کا پتہ معلوم کرتا رہا، لیکن اسے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تاہم وہ پھر بھی نا امید نہ ہوا، اسے امید تھی کہ کسی دن انہیں گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اپنی رقم طلب کرے گا۔ دکاندار کا اندازہ غلط بھی نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس نے اپنی دکان سے چھٹی کی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار ہیں اور نہایت تیزی سے جا رہے ہیں۔ دکاندار آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور مزاج پرسی کے بعد اپنے کپڑے کی رقم طلب کی۔ ان جوانوں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہے لگانے لگے، اور ایک جوان آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم اور کیسا کپڑا؟ دکاندار نے اپنی سادگی سے پورا واقعہ سنایا اور اپنی دکان کی نشانی بتائی تو ایک جوان کہنے لگا، کیا ہم تمہارے معمولی سے کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہندوستان، چین اور جاپان سے منگوائی جائے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تمہارے جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر چل پڑے۔ اس بندہ خدا نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے اور اس پر خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے تو آگے بڑھا اور ایک جوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے زمین پر کھینچ لیا، اور دیر نہ گزری کہ دونوں آپس میں دستے گریباں ہو گئے۔ دوسرے دونوں جوان کچھ دور نکل گئے تھے، لیکن جب انہیں شور و گل سنائی دیا تو گھوڑوں سے اتر آئے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن دکاندار تو جلا بھنا ہوا تھا، اس نے بھی دو جوانوں کے کپڑے تار تار کر دیے، بلکہ پہلے جوان کے سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا اور زمین پر گرا کر خوب پٹائی کی۔ اس جھگڑے کے بعد تینوں جوان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جلدی سے بھاگ گئے، لیکن دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ دکاندار کا منہ، سر اور بدن خون آلود تھا اور اسی حالت میں گھر پہنچ گیا۔ جب اسے بچوں اور بیوی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور ماجرا دریافت کرنے لگے کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ دکاندار نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن خوش ہوں کہ میں نے بادشاہ کے مصاحبوں کا مقابلہ کیا ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو اپنے دل میں کڑتا رہتا۔ قصہ مختصر، دکاندار کا بدن زخموں سے چور تھا، اس لیے چند دن اپنے گھر رہا اور زخموں کی مرہم پٹی کرواتا رہا، لیکن ایک دن اس نے ہمت سے کام لیا اور دکان پر چلا گیا۔ جب اس نے دروازے کے تختے الگ کیے اور اپنے کام میں لگ گیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ دروگا شہر کے دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ سپاہیوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، پھر سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ابھی تک دکاندار کے زخم مند مل نہ ہوئے تھے کہ وہ دروگا خانہ یعنی کوتوالی پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروگا اور سپاہی اسے گھور رہے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، جناب دروگا، مجھے کس لیے بلایا گیا ہے؟ دروگا ایسے سوال کا منتظر نہ تھا، اس لیے پھڑک کر کہنے لگا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ چند دن ہوئے تم بادشاہ کے مصاحبوں سے الجھے ہو اور انہیں قتل کا ارادہ کیا ہے۔ تم نے ایسے باعزت لوگوں سے دست اندازی کی جرات کیوں کر کی ہے؟ دکاندار کہنے لگا، میں نے کپڑے کی قیمت طلب کی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ تین تھے اور میں اکیلا تھا، انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے، نہ کہ میں نے۔ دروگا نے کہا، تو نے غلطی کی ہے۔ کیا تم ایک معمولی سا کپڑا انہیں ہدیے کے طور پر نہیں دے سکتے ہو؟ کیا بادشاہ سلامت تمہاری حفاظت کی خاطر اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ اس کے مصاحب تم سے ایک معمولی سا کپڑا لے سکیں؟ دکاندار نے جب دیکھا کہ اب مجھے ہی ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے تو کہنے لگا، جناب دروگا، وہ لوگ کپڑا خریدنے کے ارادے سے میری دکان پر آئے تھے، نہ کہ بادشاہ یا اپنے لیے تحفہ لینے کے لیے۔ میں کئی دن محل کا چکر لگاتا رہا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اور جب کئی دنوں کے بعد انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کیا پاگل ہو گئے ہو، ہم نے تم سے کوئی کپڑا نہیں لیا ہے۔ جناب دروگا، کیا ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا ایسے ہوتا ہے؟ دروگا نے کہا، بہرحال میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔
لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چونکہ تم اس کے مصاحبوں سے الجھے ہو، ان کی بے عزتی کی ہے اور ان کی قدر ناشناسی کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے تمہیں قید خانے میں بھیجا جاتا ہے اور تمہارا مال و اسباب بھی ملک کے خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ کسی دوسرے شخص کو ایسی جرات نہ ہو اور بادشاہ اس کے مصاحبوں کی بے احترامی نہ کرے۔ میرے دوستو، دکاندار نے جب یہ حکم سنا تو اس کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی اور قریب تھا کہ اس کے بدن سے روح پرواز کر جائے کہ اتنے میں دروگا کہنے لگا، چونکہ تم مسکین اور سادہ دل اور عیالدار ہو، اس لیے تمہیں قید خانے نہیں بھیجتا اور بادشاہ سے اس کی جواب دہی میں خود کر لوں گا، لیکن تمہارا مال و اسباب ہر حالت میں بہک سرکار ضبط کیا جائے گا۔ تمہاری دکان میں جتنا مال ہے اب اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے اب جاؤ اور اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ ہاں میرے دوستو، دکاندار دل شکستہ اور غمگین تھا۔ اس کی حالت اس شخص کی طرح تھی جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں گھر لوٹا کہ انصاف سے نا امید تھا۔ دوسرے دن صبح بادشاہ کے کارندے آئے اور دکاندار کی نظروں کے سامنے دکان میں جتنا بھی مال و اسباب تھا اٹھا کر لے گئے اور اسے تنہا چھوڑ گئے۔ دکاندار خالی ہاتھ رہ گیا تھا اور کچھ دیر تک اپنی دکان کے سامنے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ جس طرح بھی ہوگا اسے کوئی کام تو کرنا ہی ہے تاکہ اس کے بیوی بچے بھوکے نہ رہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے کہ اتنے میں اسے اپنے دوست کی تھیلی یاد آئی جو سفر پر گیا تھا اور تھیلی اس کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا، میرے دوست کو مجھ پر اعتماد ہے کہ میں اس کی امانت میں خیانت نہ کروں گا، اس لیے میں اس تھیلی سے کچھ رقم قرض کے طور پر لے لیتا ہوں اور اسے اپنی تجارت میں لگا دیتا ہوں، اور جب میری حالت سدھر جائے گی تو اپنے دوست کی رقم اسی تھیلی میں رکھ دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ گھر پہنچا اور کوٹری کا دروازہ کھولا جس میں تھیلی رکھی تھی، لیکن جب تھیلی کو کھولنا چاہا تو اچانک اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اپنے دل میں کہنے لگا، مجھے کیسے معلوم ہے کہ میری تجارت پھولے گی پھلے گی اور میں جلد قرض ادا کرتے ہوئے رقم تھیلی میں رکھ دوں گا۔ شاید یہ رقم میرے دوست کی اپنی ملکیت نہ ہو اور اس کے پاس بھی کسی کی امانت رکھی ہو۔ اگر میری تجارت کو 4 چاند بھی لگ جائیں اور وہ رقم جو تھیلی سے لوں گا اپنی جگہ پر بھی رکھ دی تو کیا ایسا فعل درست ہوگا؟ کیا ایسا فعل امانت میں خیانت کے زمرہ میں نہیں آتا؟ نہیں، مناسب ہے کہ اپنی مشکل کے لیے کوئی دوسرا رستہ اختیار کروں۔ امانت میں خیانت کا ارتکاب کرنے میں میری مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ دکاندار نے تھیلی اسی طرح اپنی جگہ پر رکھ دی اور کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا۔ پھر وہ چند دوستوں کے پاس گیا اور ان سے کچھ رقم قرض لے کر آج کل کے دکانداروں کے قول کے مطابق کئی قسم کا کپڑا خریدا اور کئی دنوں سے بند دکان میں دوبارہ رونق آ گئی۔ دکاندار پر امید تھا کہ بہت جلد اس کی حالت سدھر جائے گی اور اپنے دوستوں کا قرضہ ادا کر دے گا، لیکن شومی قسمت سے وقت نے اس کی یاوری نہ کی اور جس طرح اسے خدشہ تھا دوستوں کا قرض ادا نہ کر سکا۔ ایک چھوٹی سی دکان میں اتنی فروختگی نہ تھی اور گھر کا خرچ بھی اسی دکان سے چلانا تھا۔ البتہ اس کے بعض دوست صابر اور باحوصلہ تھے، اس لیے انہوں نے قرضے کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا، لیکن 1-2 شخصوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہر وقت اور روزانہ اس کے پاس آتے اور اپنی رقم کا سختی سے تقاضا کرتے اور دکاندار بھی شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور جب معاملہ یہاں تک پہنچا اور مشہور قول کے مطابق چھری جسم کے ڈھانچے پر جا پہنچی تو دکاندار سوچنے لگا کہ اب میں زیادہ دیر تک عجلت پسند قرض خواہوں کا سامنا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے مزید مہلت مانگ سکتا ہوں کہ وہ صبر کریں۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ چند دن اپنی دکان بند رکھے گا تاکہ قرض خواہوں کے روز روز کے مطالبے سے کچھ دیر بچا رہے اور پھر کسی وقت رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں دکان کا سامان بھی اٹھا کر گھر لے جائے گا۔ دکاندار شہر کے باہر ایک چکی بان کو پہچانتا تھا جو اس کے باپ کا دوست تھا، اس لیے اس کی تلاش میں چل پڑا اور اسے اپنی زندگی کا پورا قصہ اسی طرح سنایا جو آپ اس کہانی میں سن چکے ہیں۔ اس نے چکی بان سے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصے تک یہیں مزدوری کرے گا۔ جب چکی بان نے دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگا، اے بندہ خدا، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، جب تک تمہارا دل چاہے اور جب تک پسند کرو یہاں کام کرو، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ تم ایسا سخت کام کر سکو گے یا نہیں۔ کیا تم آٹے کی گٹھریاں اٹھا کر ادھر ادھر رکھ سکو گے یا نہیں؟ دکاندار کے لیے اپنی عزت اور حلال کا لقمہ حاصل کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ایسی محنت طلب مزدوری کرے، اس لیے کہنے لگا، میں ہر مشکل کام کے لیے تیار ہوں، اگرچہ چند دن واقعی سخت ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گا۔ دکاندار کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا،
उम्मीद है मुझे जल्द कुशादगी हासिल हो जाएगी और जल्द अपने असली काम की तरफ लौट जाऊंगा। अगर किस्मत ने मदद की तो आपकी मोहब्बत की जल्द तलाफी करूंगा। किस्सा मुख्तसर, उसी दिन से दुकानदार पंचक्की में काम करने लगा। अगरचे इससे पहले वो ऐसा सख्त काम करने का आदी ना था, लेकिन इसके बावजूद भी खुश था कि अल्लाह ताला के बंदों के सामने बेइज्जत नहीं हुआ। दुकानदार अब चक्की बान का मजदूर बन गया था। वो चंद दिन काम करता रहा और कर्ज ख्वाहों के मुतालबे और उनका सामना करने से बचा रहा। अब वो रात को थका हारा बीवी बच्चों के पास लौटता था, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन जब निहायत मेहनत से काम कर रहा था और पसीना बहा रहा था तो उसे चक्की के सामने शोर गुल और शिकवा और शिकायत की आवाजें सुनाई दी। वो तेजी से चक्की से बाहर निकला तो देखा कि ए दिल गाफिल, वो चीज जिससे तू डर रहा था वही तेरे सर पर आन पहुंची है। मेरे दोस्तों, तुम सोच रहे होगे कि क्या हादसा पेश आया होगा। हाँ, उसके कर्ज ख्वाहों में से 2-3 अशखास बेसब्री का मुजाहिरा कर रहे थे और अपना कर्ज मांगने के लिए वहां आन पहुंचे थे। दुकानदार ने कर्ज ख्वाहों को देखते हुए कहा, अल्लाह ताला मेरी हालत को जानते हैं, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ऐसा सख्त काम कर रहा हूँ। एक कर्ज ख्वाह जो दूसरे के मुकाबले में तंदु तेज था कहने लगा, अब हमसे बहस भी करना चाहते हो? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी है और पहाड़ों और जंगलों में छुप गए हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? अब हम 2-3 दिन तुझे और मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्जा अदा कर दो, वरना जो कुछ देखोगे अपनी आंखों से देख लोगे। ये बातें सुनने के बाद दुकानदार की हालत ऐसी थी गोया दुनिया उसके सामने दोबारा तंगो तारीख हो गई है, लेकिन उसने फिर भी हौसला कायम रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा। और जब रात को घर लौटता तो गमो अंदवा से निहायत अफसरदा और परेशान हो जाता था। उसे मालूम था कि मेरे कर्ज ख्वाह 1-2 दिन तक दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे और मुझे लोगों के सामने जलीलो रुस्वा करेंगे और गली कूचों में खींचते हुए काजी के पास ले जाएंगे। बीवी ने जब खाविंद की हालत देखी तो कहने लगी, क्या हम इससे भी ज्यादा मजबूर और तंगदस्त हो जाएंगे? इसलिए बेहतर है कि आज रात थैली खोलो और अपनी जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लो। इस खयानत से हम पर आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। दुकानदार तो पहले ही परेशान था, इसलिए धड़कते हुए दिल से कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इस अमानत में खयानत ना करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी मुश्किल आसान बनाए। मैंने उसकी रजामंदी के लिए ये अमानत कबूल की है और उसी की खातिर अमानत में दस्त अंदाजी ना करूंगा। मेरे दोस्तों, वो रात दुकानदार ने कैसे गुजारी? वो इसी तरह याद खुदा में मसरूफ रहा और जब सुबह हुई तो उसके लिए घर से निकलने की हिम्मत ना थी। उसे बार बार ख्याल आता था कि कर्ज ख्वाह उसके सामने आ गए हैं और उसका रास्ता रोक रखा है और निहायत सख्ती से अपने कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं। वो इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिससे वो चौंक गया और जो ही दरवाजा खोलने के लिए उठा तो उस पर खौफो लर्जा तारी था कि हो ना हो कर्ज ख्वाह सुबह सवेरे आ गए हैं। उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। उस अजनबी ने सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूँ जो इस वक्त सफर में है। उसने मुझे आपके नाम पैगाम दिया है कि आपके पास उसकी जो अमानत है अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें जितनी रकम की जरूरत हो उससे निकाल लो। अगर उससे कुछ बच जाए तो अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दो। दुकानदार को ऐसी बातों का यकीन नहीं आ रहा था और सोच रहा था कि वो ख्वाब देख रहा है, इसलिए कहने लगा, खूब, मैं तुम्हारी बातों का किस तरह यकीन करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त के कासिद हो? अजनबी ने उसे एक खत देते हुए कहा, यह तहरीरी खत भी है और थैली की निशानी भी इसमें दर्ज है। दुकानदार ने जो ही थैली की निशानी और खत देखे तो खुशी से रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि उसने सब्र किया है और अमानत में खयानत नहीं की। हाँ दोस्तों, आप इस किस्से का नतीजा बेहतर जानते हैं। उस दिन के बाद दुकानदार की जिंदगी के हालात यकसर तब्दील हो गए। उसने तमाम कर्ज ख्वाहों की अदायगी कर दी और उसका कारोबार रोज बरोज तरक्की करने लगा और बाजार के दुकानदार भी उसे इज्जत व एहतराम से देखने लगे और कई साल उसी शहर में निहायत वकार से जिंदगी बसर की। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसकी मदद यूं करता है कि बंदे को उसका गुमान भी नहीं होता। इसलिए हर हाल में सब्र से काम लें और अल्लाह ताला पर यकीन बनाए रखें। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।